الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ ربنا العلی العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے دنیا کی اس محدود زندگی کی صورت میں ہم کو اور آپ کو بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. ساٹھ سال، 70 سال، 80 سال کم و بیش عمر کا جو سرمایہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو عطا ہوا ہے، سالوں کا اور مہینوں کا اور ہفتوں کا اور دنوں کا اور پھر گھنٹوں اور منٹوں اور سیکنڈوں کا، یہ جو پورا نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اور ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ایک سنہرا موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا. ایک ایک لمحہ ایک سنہرا اور ذری چانس ہے، موقع ہے اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کا، اپنی آخرت بنانے کا، اپنی دنیا اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں ایک مختصر سے وقفے کے لیے امتحان گاہ میں بھیجا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس طرح اپنا وقت بسر کریں اور اس طرح اپنی زندگی کے لمحے گزاریں کہ ہمارے کسی عمل سے بھی اور ہمارے کسی قول اور بول سے بھی ہمارے رب کی حکم عدولی نہ ہو، ہمارے رب کی نافرمانی نہ ہو، ہمارے رب کے کسی حکم کی بغاوت نہ ہو. ہم 100% اپنے رب کے فرما بردار بن کر رہیں، 100% اپنے رب کے تابعدار بن کر رہیں، چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں، فکر مند رہیں، حساس رہیں کہ ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ اس میں ہم اپنے رب کی نافرمانی کے کسی کام کا ارتکاب کرنے والے بن جائیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں تمام اہل ایمان کو، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے سینے میں پیدا کرو
اور ہر انسان دیکھتا رہے، جائزہ لیتا رہے، محاسبہ کرتا رہے کہ اس نے کل کے لیے یعنی آخرت کے دن کے لیے کیا سرمایہ آگے بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، آخرت کے دن کے لیے کیا سرمایہ آگے بھیجا ہے، کیا اعمال آگے بھیجے ہیں۔ اللہ کا خوف اپنے سینے میں پیدا کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو پوری خبر ہے۔ اس آیت میں بہت واضح لفظوں میں یہ ہدایت، یہ تلقین، یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم آخرت کے دن کے لیے، اس دنیا کے لیے جو اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی اور جو ہمیشہ ہمیش رہے گی اور کبھی فنا نہیں ہوگی، اس دنیا کے لیے ہم نے کیا کام کا سامان آگے بھیجا ہے۔ اصل کرنے کا کام اس دنیا میں ہمارے واسطے یہی ہے، اور جو کچھ ہم کریں اس کی کوئی حقیقت اللہ کے دربار میں نہیں ہے۔ ہم نے آخرت کے عالم کے لیے کیا سرمایہ آگے بھیجا ہے اللہ کے دربار میں، قیمت اس کی۔ اسی لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، مسلمانوں قبل اس کے کہ قیامت کا عالم آئے اور اللہ تعالیٰ کا نظام شروع ہو حساب و کتاب کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں تمہارے اعمال کا حساب لے، وہ مرحلہ آنے سے پہلے پہلے دنیا میں تم خود اپنا حساب لے لو۔ حاسبوا انفسکم، تم اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب خود لو۔ وزنوا اعمالکم قبل ان توزن اعمالکم، اور قبل اس کے کہ اللہ اپنی ترازو میں، عدل و انصاف کی ترازو میں قیامت کے روز تمہارے اعمال کو تولے، تم اس دنیا میں جیتے جی اپنے اعمال کا وزن خود ہی کر لو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے، ہمارے ہاتھوں میں اعمال کے رجسٹر تھمائے جائیں اور ہم سے کہا جائے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ تم پڑھو اپنے اعمال نامے کو۔ قبل اس کے کہ وہ دن آئے، سیدنا حضرت عمر فرما رہے ہیں اس دنیا میں اپنا حساب خود لو۔ معمولی درجے کا کاروبار کرنے والا بھی روزانہ اپنی آمد کا، اپنے صرف کا، اپنے اخراجات کا، اپنے منافع کا، اپنی لاگت کا، اپنی بچت کا حساب کرتا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنا حساب کریں کہ ہم نے کون سے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کیے ہیں اور کون سے کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کیے ہیں۔ جب ہمارا مزاج بنے گا اپنے اعمال کا حساب خود لینے کا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آٹومیٹک ہمیں توفیق ہوگی ان نیکیوں پر شکر ادا کرنے کی جو نیکیاں اللہ کے فضل سے ہم کر رہے ہیں، اور ان گناہوں پر توبہ کرنے کی جو گناہ نفس کے بہکاوے کی وجہ سے ہم سے سرزد ہو رہے ہیں۔ ایک ایک لمحے کا حساب ہمیں خود لینے کی عادت بنانی پڑے گی۔ قرآن نے یہی مزاج پیدا کرنا چاہا ہے اور یہی سبق پوری امت تک منتقل کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان حساب کرے، جائزہ لے، تجزیہ کرے، محاسبہ کرے کہ اس نے کل کے لیے، آخرت کے دن کے لیے کون سا سرمایہ، کون سے اعمال، کون سے کام، کون سی نیکیاں آگے بھیجی ہیں۔
چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے سلف، اولیاء اللہ، صالحین اور بزرگوں کے معمولات میں یہ بات شامل رہی کہ وہ ہر لمحہ اپنے اعمال کا حساب کرتے رہتے تھے، ہر لمحہ چوکنا رہتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ غفلت کے شکار ہوں، لاپرواہی کے شکار ہوں۔ ہمیشہ چوکنا، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا، یہ ان کی زندگی کا شعار ہوتا تھا۔ اور اسی لیے یہ ترتیب صحابہ اور تابعین کی طرف سے بتائی گئی کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو مسلمان اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے، دنیا سنوارنے کی فکر تو مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کو ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جن کو آخرت کے سنوارنے کی بھی سچی فکر ہو؟ کاش کی دنیا بنانے کی جیسی فکر ہم کو ہے، مجھ کو اور آپ کو آخرت کے سنوارنے کی بھی اتنی ہی فکر پیدا ہو جائے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی آخرت بن جائے، اس کی آخرت سنور جائے اور وہ اپنے رب کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جائے، اس کو بہت چوکنا ہو کر زندگی گزارنے کا مزاج بنانا پڑے گا۔ اور فرمایا گیا سب سے پہلا کام صبح کو اٹھنے کے بعد یہ کرنا پڑے گا کہ انسان، ایمان رکھنے والے بندے، ایمان رکھنے والی بندیاں اپنے رب کے دربار میں ایک عہد کریں۔ ہم جب صبح اٹھیں تو سب سے پہلا کام یہ ہو کہ ہم اپنے رب کو حاضر اور ناظر جان کر، اپنے رب کو گواہ بنا کر یہ عہد کریں کہ اے اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر یہ عہد کرتا ہوں کہ آج پورا دن شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ آج کا پورا دن آپ کے طریقے کے مطابق، آپ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق گزرے گا۔ فجر سے لے کر عشاء تک نمازوں کا اہتمام ہوگا، تلاوت کا اہتمام ہوگا، ذکر کا اہتمام ہوگا، دعا کا اہتمام ہوگا، حق والوں کا حق ادا کرنے کا اہتمام ہوگا۔ کوئی فراڈ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی چیٹنگ نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، کسی کا حق ہڑپ کرنے کا کوئی خیال نہیں، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں، کسی کو برا کہنے کا عمل نہیں، اپنے دل میں کسی کے لیے برے خیالات نہیں، 100% شریعت کے مطابق۔ یہ ہے پہلا کام، معاہدہ۔ توجہ سے سنیے گا، معاہدہ۔ صبح اٹھنے کے بعد آپ استنجے کو بعد میں جائیں، آپ فریش ہونے بعد میں جائیں، پہلا کام اپنے بستر پر اپنے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر معاہدہ کہ اے اللہ، میں صبح اٹھا ہوں اور یہ اٹھنا آپ ہی کی بدولت ہے۔ آپ چاہتے تو دائمی موت مسلط فرما دیتے، اسی لیے تو سو کر اٹھنے کے بعد یہ دعا سکھائی گئی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے نیند کی شکل میں چھوٹی موت ہم کو عطا کی اور پھر زندہ کر دیا، یعنی بیدار کر دیا۔ تو اپنے رب کے دربار میں عہد کیجئے کہ آج کا پورا دن شریعت کے مطابق ہوگا۔ یہ عہد کرنا ہمارا پہلا کام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان تو عاجز ہے، انسان تو بے بس ہے، انسان کمزور ہے، انسان گھرا ہوا ہے نفس کے چکروں میں، شیطان کے فریبوں میں اور زمانے کے زہر آلود حالات کے چکروں میں۔
اس لیے معاہدے کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہو کہ اے اللہ آپ کی توفیق سے میں نے عہد تو کیا ہے، ارادہ تو کیا ہے کہ آج کا پورا دن شریعت کے مطابق گزاروں گا، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں بہت کمزور ہوں اور نفس بھی میرے ساتھ لگا ہوا ہے اور شیطان بھی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور زمانے کے حالات بھی بہت بدتر ہیں، قدم قدم پر گمراہ کرنے والے ہتھیار موجود ہیں، آپ کی توفیق کے بغیر میں اپنے عہد پر قائم نہیں رہ سکتا، میں نے عہد تو کر لیا ہے، آپ سے توفیق مانگتا ہوں کہ مجھے عہد پر ثابت قدم رکھیے گا، مجھے عہد پر جمع کر رکھیے گا، یہ دعا مانگی جائے۔ یہ پہلا کام ہے معاہدہ اور دعا۔ اب اس کے بعد آپ کا دن شروع ہوگا، آپ فجر ادا کریں گے، تلاوت کریں گے، ناشتہ کریں گے، کاروبار کریں گے، ملازمت کریں گے، جو بھی مشغلہ ہے مشغلہ اختیار کریں گے شام تک۔ اب دوسرا کام ہے مراقبے کا، یعنی پورے دن جو کام بھی آپ کرنے چلیں اور جو بات بھی اپنی زبان سے آپ نکالنے چلیں، الرٹ ہو کر پہلے اللہ تعالیٰ کا دھیان اپنے دل میں جمائیے۔ جو بھی کام کرنے چلیں پہلے سوچئے کہ یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ جو بھی بات آپ اپنی زبان سے اپنے منہ سے نکالنے چلیں سوچئے کہ یہ بات شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تب تو وہ کام کرنا ہے، وہ بات زبان سے نکالنی ہے، اور اگر خدا نخواستہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ کام نہیں کرنا ہے، وہ بات زبان سے نہیں نکالنی۔ یہ دھیان، اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دھیان، پورے دن یہ عمل ہوتا رہے۔ اب اس کے بعد تیسرا کام، جب رات میں سارے کام نمٹا لینے کے بعد آپ اپنے بستر پہ سونے کو چلیں تو پھر تیسرا کام ہے محاسبہ۔ آپ دن بھر صبح اٹھنے سے لے کر کے رات بستر پہ سونے سے پہلے تک کے تمام کاموں کا، تمام بولوں کا حساب لیں۔ آپ حساب لیں کہ میں نے کون سا کام آج شریعت کے مطابق کیا اور کون سا کام شریعت کے خلاف کیا۔ یقیناً بہت سے کام شریعت کے مطابق بھی ہوئے ہوں گے، لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ کچھ کام شریعت کے خلاف بھی ہوئے ہوں گے۔ اللہ توفیق دے کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن انسان بہت سی مرتبہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عمل اس سے سرزد ہو کر رہتا ہے۔ تو حساب لیں کہ کون سا عمل آج کے دن میں شریعت کے مطابق ہوا اور کون سا عمل شریعت کے خلاف ہوا۔ پھر جو عمل شریعت کے مطابق ہوا اس پر شکر ادا کریے۔ اگر آپ نے فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، مغرب پڑھی ہے، عشاء پڑھی ہے، اگر آپ نے تلاوت کی ہے، اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، اگر آپ نے والدین کی خدمت کی ہے، اگر آپ نے بیوی بچوں کا حق ادا کیا ہے، اگر آپ نے اولاد کی بہتر تربیت پر توجہ کی ہے، اگر آپ نے آج حلال کمایا ہے، حرام سے بچے ہیں، اگر آج آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا ہے، دوسروں کو نفع ہی پہنچایا، یہ نیک کام ہے جو آپ نے کیے ہیں، شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا۔ تو نعمتوں کا باقی رہنا اور نعمتوں کا بڑھتے رہنا موقوف ہے شکر پر۔ اور یہ بھی محاسبہ کریں کہ کون سے کام اور کون سے بول شریعت کے خلاف ہوئے، اور جو کام اور جو بول شریعت کے خلاف ہوئے ہیں ان پر فوراً اللہ کے دربار میں سچی پکی توبہ کی جائے۔ یہ چند کام ہیں جو صبح سے لے کر شام تک کرنے ہیں۔ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے دربار میں پورے دن شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد، اور اس کے بعد دعا، اور پھر پورے دن جو کام بھی کرنے چلیں پہلے مراقبہ اور دھیان کہ یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف۔
اگر شریعت کے مطابق ہے تو کیا جائے، شریعت کے خلاف ہے تو بچا جائے۔ اور پھر رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کہ ہم نے کون سے کام شریعت کے مطابق کیا، کون سے کام شریعت کے خلاف کیا۔ جو کام شریعت کے مطابق ہوئے ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور جو کام شریعت کے خلاف ہوئے ہیں ان پر اللہ کے دربار میں سچی توبہ کی جائے۔ ہمارے اکابر نے، صحابہ سے لے کر آج کے دور تک کے اکابر نے اپنے تجربات لکھے ہیں کہ جو آدمی اس طرح زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ مقبول بندہ بن کر رہتا ہے، وہ اپنی دنیا بھی سنوار لیتا ہے، اپنی عاقبت بھی سنوار لیتا ہے۔ اس سے آسان، اس سے مختصر کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا اپنی دنیا اور عاقبت کو سنوارنے کا اور اپنے رب کو راضی کرنے کا اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کا۔ اللہ مجھے بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور آپ سبھی کو اپنے مقبول بارگاہ خاص بندوں میں شامل فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔